السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، مختار کل بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ وہ ہماری ہر حرکت کے بارے میں واقف بھی ہے، اور واقف ہی نہیں، اس کے بارے میں ہمیں وہ خبردار بھی کرنے والا ہے، اور خبردار کرنے کے بعد اس کے مطابق ہمیں اجر و ثواب بھی دینے والا ہے۔ اس لیے ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی خوبی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی نظر و نیاز، عجز و انکساری اسی رب کے لائق ہے جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا مالک مختار کل ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا، اور اس لائحہ عمل کو ایک کتاب کی شکل میں یعنی قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ہمارے لیے رہنمائی و ہدایت و رشد کا سامان پیدا کر دیا۔ یہ نہیں کہ پیدا کر دیا بے لگام چھوڑ دیا، بے راہ چھوڑ دیا، نہیں، رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنی کتاب بھی نازل کی، اور اس کی مثال دینے کے لیے، مثال پیدا کرنے کے لیے، آپ کے سامنے نسخہ آئیڈیل بنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عطا فرمائی۔ اور اللہ کا احسان، اللہ نے یہ احسان جتلایا کہ قد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ باقی لوگ بھی ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی پارسی ہے، ہزاروں مذاہب ایسے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں۔ باہر کی کنٹریوں میں، امریکہ، یورپ میں بڑے بڑے مذاہب سننے میں آتے ہیں، اتنے ہیں کہ جن کا ہمیں نام تک نہیں آتا۔ وہ بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو ہدایت پر اور کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے رسول کا حکم مانے گا، وہی کامیاب ہوگا، اسی کو کامرانی ملے گی۔ یہی دین ہے دنیا میں بھی کامرانی حاصل کرنے کا اور آخرت میں بھی کامرانی حاصل کرنے کا۔ تمام ایام، تمام مہینے، تمام ادوار اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ ان ادوار میں، ان مہینوں میں، یہ ایک مہینہ شعبان کا، شعبان المعظم ہے، یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ شعبان اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ مکے کے لوگ اس سے پہلے رجب کے مہینے میں وہ حرام مہینہ تھا، حرمت والا، اس میں نہ لڑتے تھے نہ سفر کرتے تھے۔ تو یہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی روزی کے لیے، پانی کے اکٹھا کرنے کے لیے وہ باہر بکھرتے اور پھیلتے۔ شعبان کا معنی ہے پھیلنا، جیسے شاب کہتے ہیں درخت کی ٹہنی کو، درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، تنا ایک ہوتا ہے، ٹہنیاں پھیلی ہوتی ہیں، اس لیے وہ شعبان ہے۔ شعبان اس کا اس لیے معنی ہے، اور اس کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے بارے میں
کچھ ہدایات موجود ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے خود ایجاد کر لی، کچھ موضوع اور من گھڑت باتوں کے سہارا لے کر اس میں طرح طرح کی بدعات شروع کر دیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہماری رگوں میں پھرتا ہے، وہ موقع کوئی ضائع نہیں جانے دیتا کہ یہ مسلمان اللہ کو ماننے والے کامیاب ہو جائیں۔ ہر جگہ پر وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو جائیں۔ اگر نیکی پہ لگیں تو اس نیکی کے اندر بھی وہ رکھنا ڈال کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال کر نیکیاں برباد کرتا ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کئی لوگ ایسے ہوں گے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اور سورۃ قاف میں فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ نیک کام کر رہے ہیں، میں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو یہ نیکی کے راہ پر لگا کر اپنی مرضیاں بیچ میں ٹھونس کر ہمارے اعمالوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے شر سے، اس کے وسوسات سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو صحیح دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم اللہ کی کتاب میرے طریقے پر قائم رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جب میرا طریقہ چھوڑ دو گے، اللہ کی کتاب چھوڑ دو گے، اپنی مرضیاں کرو گے، جتنی مرضی اچھی مرضی کر لو گے، میں حبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کیا چھوڑ کے گئے اس مہینے کے بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، یعنی کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے پیدل پہ کسی مہینوں کے رکھے ہوں، صبح شعبان کے اور رمضان کے۔ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنہ کان یصوم شعبان کلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ لگاتار بھی روزے رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو منع فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے مجھے جو اللہ نے طاقت دی ہے تمہیں نہیں دی، تم یہ نہیں رکھ سکتے، تم اگر رکھنا بھی چاہتے ہو تو داؤدی روزہ رکھو، ایک چھوڑو۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعبان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کثرت سے روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک چھوڑ کر ایک رکھیں۔ اور دوسرا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہیں رکھنے۔ اور جو اس کے علاوہ یہ لوگوں نے جو طے کر لیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی نصف من شعبان فلا تصوم، جب آدھا شعبان رہ جائے اس کے بعد روزے نہ رکھو۔ یہ ساری روایت اس بات کی دلیل ہے کہ روزے زیادہ رکھنے کی فضیلت شعبان کے مہینے میں ہے، یہ نہیں کہ صرف 15 شعبان کی۔ اب 15 شعبان کے بعد اگر کوئی پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی روٹین کا روزہ ہے وہ رکھ سکتا ہے، یا جس نے اپنے جو روزے تھے رہ گئے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اگر 15 شعبان کے بعد وقت ملا ہے تو وہ اس میں بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یکون علیہ صوما من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میرے رمضان کے روزے جو رہ جاتے تھے، جو خواتین کے رہ جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے سارا سال وقت نہ ملتا تو میں شعبان میں ان کو پورا کرتی۔ جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کے روزے پچھلے رمضان کے رہ گئے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو پورا کرے۔ یہ شعبان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے،
فرمایا یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، اس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو اعمال ہفتے کے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے اعمال پیش ہوں اور میں روزے سے ہوں۔ اس طرح رسول حضرت صلی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سے روزے رمضان کے علاوہ افضل ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ شعبان کے روزے ہیں۔ فرمایا کون سا صدقہ افضل ہے؟ میں وہ رمضان کا صدقہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ شعبان کے اندر آپ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ رکھیں، لیکن اس کے علاوہ جو 15 شعبان کے بارے میں باتیں نقل کی گئی ہیں اس میں وہ ساری من گھڑت اور موضوع روایتیں ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اذا کانت لیلۃ نصف شعبان فتصوم لیلہا وصومون یومہا، جب 15 شعبان آ جائے رات کا قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں زمین آسمان دنیا کو اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کون ہے جو بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، کون ہے جو امن مانگنے والا میں اس کو امن دوں، کون ہے رزق مانگنے والا جو اس کو میں رزق دوں۔ یہ من گھڑت اور بنوٹی روایتیں ہیں، اس کی حدیث محدثین نے رد کیا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔ اور ایک دوسری روایت بیان کی جاتی ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلی فطال السجود حتی ظننت انہ قد قبض، کہ یہ شعبان کی رات 15 کو قبرستان جانے کے بارے میں کہ رسول اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ آپ سجدے میں گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے ظنن تو مجھے گمان ہوا کہ قد قبض، کہ آپ انتقال کر گئے، لہذا میں نے آپ کا انگوٹھا ہلا کر دیکھا تو انگوٹھے نے حرکت کی، میں کہ بھی ہیں، پھر میں نے کان لگایا تو آپ دعائیں کر رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے چلے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ میرے گھر میں تھے، میں نے دیکھا وہ گھر میں نہیں ہے، تو میں نے ان کو تلاش کیا تو وہ اپنے بقیع میں ہیں۔ یہ ساری روایتیں جو ہیں نا یہ من گھڑت روایتیں ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور فقال حاضی لیلۃ نصف من شعبان، یہ 15 شعبان کی دن تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ آج کی رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ بھی روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اور یہ ساری باتیں آپ سنتے ہیں۔ اور اس میں بھی اور میں کہ پھر یہ ایسی روایتیں میں نے آپ کو جو بتا دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، کسی کا بھی اصل اور حقیقت اور صحیح حدیث سے واسطہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ، جو بندہ اس رات میں 100 رکعتیں پڑھے گا اور اس پر پھر 100 فرشتے اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو بندہ اس رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، ہر رکعت کے اندر 30 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے گا، تو اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ 120 سال کے، 60 سال پرانے، 60 سال نئے آنے والے وہ معاف ہو جائیں گے۔ بھائی اتنا تو لیلۃ القدر کا بھی ثواب نہیں جتنا لوگوں نے اس کا بنا دیا، کیونکہ یہ احادیث وہ ہیں، جو روایات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علیہ فمقعۃ من النار، جو میری طرف بات گڑے جو میں نے کہی نہیں، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ ہمیں ایسے باتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بارے میں بڑے بڑے جناب کیے جاتے ہیں، اہتمام کی جاتے ہیں، مساجد میں اہتمام کی جاتے ہیں، جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے،
وہاں پر چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں کی جاتی ہیں، اور جناب یہ 12 مرل رکھتے ہیں اور 100 رکھتے ہیں۔ اور ایک اور ہے کہ الفیہ، صلاۃ الفیہ، یعنی کہ 1000 نماز اس رات میں پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ 13 رکعت رات کو پڑھنے کا آپ کا عمل واضح ہے۔ 11 رکعت، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت، اس سے زیادہ آپ کا عمل پوری زندگی میں نہیں رہا۔ اور ہم کہیں جی وہ تو نبی تھے، اس لیے ان کو وہ تو بڑے رتبے والے تھے، اس لیے ہم 1000 پڑھیں گے تو کام بنے گا۔ میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے مت بڑھو۔ جو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا حابط اعمالہ، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہی عمل قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یہ رات وہ رات نہیں ہے جس کو لوگوں نے ایک جشن کا سما بنا دیا ہے، ہاں جی، اور قبرستان میں جا کر وہاں پر دیے اور چراغ جلائے جاتے ہیں، ہاں جی، روشن کرنے کے لیے۔ بتاؤ جو بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا میں اندھیرے میں رہا، اس کی قبر پر چراغ جلانے سے اس کے اندر کیا روشنی ہو جائے گی؟ دنیا میں جو عمل کیا جائے گا اسی کے مطابق آپ کے ساتھ قبر میں اندر آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور وہاں پر پھر 15 شعبان کو قبروں کی لیپا دیپی، اس کو بنانا سنوارنا، یہ ساری ایک دن مقرر کر لینا، اور یہ ایک عبادت کے لیے 15 رات شعبان کی مقرر کر لینا، یہ ایسی بات ہے جو دین کے اندر محدثہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی بات نکالی ہوئی بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کا انجام جو ہے وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ شعبان کا 15 تاریخ کو یہ کیسے جشن منایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے، یہ پٹاخے، یہ شرلیاں، یہ ہو ہاں کی آوازیں 15 شعبان کو دیکھ لینا یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام کا انجام گمراہی ہوتا ہے۔ جب یہ کام خود من گڑت کیا جائے گا تو دوسروں کو بھی راستہ مل جائے گا۔ آتش بازی کرنے والے وہ کون ہے پوچھ لو، 15 شعبان منا رہے ہیں۔ کیوں وہ آتش بازی کی جا رہی ہے؟ کہ جی اس رات روحیں آتی ہیں، ان کو بھگانے کے لیے آتش بازی کی جاتی ہے۔ بھائی جو روحیں آئیں تمہاری آتش بازی سے بھاگ سکتی ہیں؟ وہ تم ایٹم بھی چلا لو تب بھی نہیں بھاگے گی۔ دوسری بات ہے کہ وراء برزخ، مرنے کے بعد ایک زمانہ برزخ کا ہے، برزخ میں نے پردہ، دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، وہ جو یہاں سے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو روح کے بارے میں یہ دلیل گڑھتے ہیں سورۃ القدر کی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ فیہ والروح، اس میں فرشتے آتے ہیں والروح، اور روح آتی ہے۔ لو جی روح آتی ہے، اس سے مراد روح الامین جبریل امین ہے، یتنزل علیہ، آپ پر یہ نازل کرتا ہے روح الامین فرشتہ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ روح کا معنی یہاں جبریل ہے، وہ فرشتوں کی میت کے ساتھ، ان کے میت میں فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پر اترتے ہیں، یہ کہتے روح آتی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق تو لیلۃ القدر سے ہے، تو لیلۃ القدر یہ تو نہیں ہے۔ پھر جناب اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو مرنے والے ہیں آئندہ سال ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہر بندہ دلیل رکھتا ہے۔ جو میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی سورۃ دخان کی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کھلم کھلی کتاب کی جو کھلم کھلا واضح کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے کتاب کو بھیجا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا۔
لو یہ لفظ لیلہ مبارکہ جسے کہتے ہیں یہ اس کا معنی ہے شب برات. ہم نے الگ اس میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو اتارا. اور چھوٹے بڑے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کب نازل ہوا جی؟ کب نازل ہوا جی؟ رمضان میں. تھوڑا بہت علم رکھنے والے بھی جانتے ہیں قرآن رمضان میں نازل ہوا. اور یہ لیلہ مبارکہ بھی لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں لیلہ مبارکہ، یہ شب برات ہے. اور فرمایا انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہم سب کام جدا جدا کرتے ہیں، آنے والے جانے والوں کو جدا کر دیتے ہیں. تو یہاں سے لیتے ہیں یہ شب برات میں یہ اس فلانے کا نام کٹ گیا، فلانے کا نام درج ہو گیا. یہ لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کا نام ہے. اور لیلۃ القدر کا معنی ہے تقدیر. تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ بندہ فلاں وقت کو فوت ہوگا، فلاں آنے والا فلاں دن کو آئے گا. یہ تقدیر ہے، یہ لیلۃ القدر کا نام ہے. تو اس سے یہ لے رہے ہیں جی فیہا یفرق کل امر حکیم. شب رات میں پتے گر جاتے ہیں، نئے پتے لگ جاتے ہیں، ساری من گڑت باتیں بنا کر اس دن کو ایک جشن کا نام دے دیا گیا. دین کا کوئی معاملہ جشن والا نہیں ہے، شکر کا معاملہ ہے. اگر عید الفطر منائی جاتی ہے تو شکر کے لیے 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے روزے قبول کیے. عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے تو شکر کے لیے منائی جاتی ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو ہمارے متحد کیا. یہ جو بھی اسلام کے دن ہیں اس میں شکر کے لیے دن ہے، نہ کہ جشن منانے کے دن ہے کہ اس میں جناب راتوں کو مسجدیں سجائی جائیں، ہاں جی، اور لمبی لمبی رکھتے پڑی جائیں، باہر جناب شرلیاں پٹاخے چلائے جائیں، گھروں میں جناب حلوے مانڈے بنائے جائیں. یہ بھی ہندوانہ کیتا ہے بھی جی. اگر روحیں آتی ہیں جی حلوہ بنائیں گے، پوڑی بنائیں گے، ایسا نہ کریں گے تو ہماری روح آئے گی وہ جناب دیواریں چاٹے گی. یہ باتیں لکھی لکھائی ہیں اور یہ بیان ہوتی ہیں مساجد میں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. سچا دین سچا دین اس کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے. یہ باتیں بنا کر حلوے منڈے بنائے جاتے ہیں گھروں میں اور پٹاخے شرلیاں آج سے شروع ہو گئے. یہ مہینہ اصل میں شعبان جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. اس میں ہم اپنے اوقات کو صحیح کر لیں کہ اپنا رمضان آ رہا ہے، اس میں ہم نے یہ کام اس طرح کرنا ہے کیونکہ سحری کرنی ہے، اس میں افطاری کرنی ہے، اور اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ہم صحیح کر لیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے دفاتر میں بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا جاتا ہے، فیکٹریوں میں بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا جاتا ہے. رمضان سے پہلے مساجد میں اس کی صفائی کی جاتی ہے. آپ مساجد میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، مساجد کو صفائی کریں، اہتمام کریں. یہ شعبان کا مہینہ اس لیے ہے. اور اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھائی اس کا مسئلہ نہیں، ہاں جی. اور بعض شک کی بنا پر رکھتے ہیں، پتہ نہیں رمضان چڑھ گیا ہے یا ابھی شعبان ہے تو رکھ لو. شک کی بات دین نہیں ہو سکتی بھائیوں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں. اور جو اللہ رب العزت نے دین ہمیں دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنا کر، اور فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور جو اسی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا کہ اہبطوا، اے آدم یہاں سے چلے جاؤ، اما یاتینکم منی ھدی، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کے لیے کتاب آئے گی. فمن تبع ھدایا، جو میری ہدایت بھیجی ہوئی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا، جنت میں پرامن طور پر جائے گا. اور جو اس کے علاوہ اپنی مرضیاں کرے گا تو آپ میں نے بتا دیا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. کون سے عمل بھائی؟ دنیا کا کام نہیں، یہ عمل سے مراد نیکی سمجھ کے کیے ہوئے کام کے بارے میں ہے. اور یہ آیت اس وقت اتری تھی جب وہ حضرت عمر غالباً گئے تھے کسی ملک میں، وہاں پر عیسائی پادریوں کو دیکھا بڑے بڑے چلے کاٹ رہے ہیں.
जंगलों में बैठे हुए हैं, तो उनको देखकर देखा ना तो ये आयत याद आ गई कि आमिलतुन नासिबा। ये अमल किस लिए कर रहे थे? वो अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन मर्जी किसकी? अपनी कर रहे थे। दीन जो आपने काम सवाब के लिए करना है, वो काम की दलील आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ये काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए, आपके सहाबा ने इस पर अमल किया नहीं किया। सूरत दुखान की आयत है कि हमने इसको लैला मुबारका में नाज़िल किया, इसमें तमाम मरने जीने वाले को अलग अलग फैसले कर दिए जाते हैं। ये सूरत मक्की है, मक्का में नाज़िल हुई। मक्का में इस तरह की काम करने की कहाँ थी? आपने हदीस सुनी कि हज़रत आयशा ने पूछा आप ये नमाज़ें क्यों पढ़ते हैं? सहाबा ने पूछा आप ऐसे क्यों करते हैं? इसका मतलब है ये कोई एहतमाम नहीं था कि सारे सहाबा इससे आप जाग रहे थे। अगर ऐसा बात होती तो पूछने की नौबत को आती। इसलिए अपनी अपनी इबादत, और ये याद रखें फ़र्ज़ नमाजों के अलावा जो तहज्जुद, नफल, ये सारे वो इबादतें हैं जो इंसान अपने अपने तौर पर अपने अपने घर में करे। और इसके लिए भी आपको एक वक्त एक दिन मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि ये मैंने बता दिया है कि सारे शुबान में आप अल्लाह की रात को इबादत करें। और ये जो उन्होंने कहा ना कि वो जी 15 शुबान को अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं, ये मनगढ़ंत बात है। अल्लाह पहले आसमान पर रोज़ाना आते हैं और रोज़ाना ये निदा लगाते हैं, कौन है बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको माफ़ करूँ, कौन है रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ दूँ। तो ये बातें वो हैं जो रोज़ाना की हैं। अल्लाह हमें वो अमल की तौफीक अता फरमाए जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए, तरीका सहाबा उसको करते रहे, दीगर रस्तों पर चलने से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, क्योंकि शैतान ने हमें ये सबक देना है। इसमें क्या हर्ज है? बड़ी बात कहेंगे इसमें क्या हर्ज है? अगर हम 12 रखते पढ़ते इसमें क्या हर्ज है? भाई अल्लाह के नबी की फरमाया कि मेरे से आगे मत बढ़ो। मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा हदीस सुनाई है कि 3 सहाबा आपके दरवाजे पर आए, आपकी इबादत का पूछा, अज़वाज मुतहरात ने बताया, तो उन्होंने आपस में फैसला किया। एक ने कहा कि मैं सारी रात आज के बाद इबादत किया करूँगा, सोना अपने ऊपर हराम कर लूँगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, कभी इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा मैं दुनिया छोड़कर जंगल में जाकर डेरा लगाकर अल्लाह अल्लाह करूँगा। बुरे को बुरे, नेकी का काम है, कोई दुनियादारी का काम है। हजूर ने उनको बुलाया, तो मैं तुमने ये काम किए, मैं देखो मैं रोज़ा भी रखता हूँ, छोड़ता भी हूँ, मैं रात को क़याम भी करता हूँ, सोता भी हूँ, मेरी बीवियाँ भी हैं। मैं मन रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट कर कोई इबादत करेगा उसका मेरी उम्मत के साथ कोई तल्लक नहीं। वो अमल करें जो आपको सुन्नत से साबित हो, अपने बच्चों को भी अपने आप को भी नेकी इस सुन्नत के मुताबिक डालने की कोशिश करें। यारो अहबाब को भी इस तरफ दावत दें। अल्लाह मुझे और आपको दीन हक़ का समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।